إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما خبيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ہم سب کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی تعریف، بڑائی، بزرگی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک صحیح دین اور اپنے پسندیدہ دین پر قائم و دائم فرمایا ہے، اور اس نے اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع و پیروکار بنایا ہے۔ اسی نے ہمارے رہنے سہنے، زندگی گزارنے کے بے شمار وسائل و ذرائع، بے انتہا نعمتیں، انواع و اقسام کے غذا اور پھل و میوہ جات مہیا فرمائے ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کا اگر شمار کیا جائے تو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اخروی فلاح و کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے ہر عہد اور زمانے میں اپنے نبی و رسول و پیغمبر بھیجے ہیں، جن پیغمبروں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بندوں کو، انسانوں کو اللہ کی مرضی و منشا، اس کی خوشنودی و رضا، اس کی طریقے عبادت اور عبادتوں میں پڑھنے والی دعا و مناجات سے انسانوں کو واقف کراتے رہیں۔ کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے،
کس طرح کی عبادتوں کو وہ قبول فرماتا ہے، عبادتوں میں کس طرح کے مناجات و دعا کو وہ سننا پسند فرماتا ہے، اور کن کن چیزوں سے وہ ناراض و ناخوش ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں نے ہر عہد میں اپنے ماننے والوں اور اپنے متبعین کو اس سے واقف کرایا ہے۔ سلسلے انبیاء کی آخری کڑی سرور رسولاں، امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ہم سب امتی ہیں۔ آپ آخری نبی و رسول ہیں، قیامت تک کوئی نبی و رسول اب آنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ آخری نبی ہیں، قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک من وعن اسی طرح سے محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی شرح یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا صحیح مجموعہ احادیث صحیحہ بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ بہت لوگوں نے چاہا کہ اس میں ملاوٹ کر دیں، اپنی طرف سے کچھ ملا دیں، محدثین نے ان کو الگ کر کے چھانٹ کر کے رکھ دیا اور یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا صحیح مجموعہ یہ ہے، لوگوں کا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا یہ مجموعہ ہے جس کو ضعیف اور موضوع احادیث کے نام سے ان لوگوں نے یاد کیا۔ بھائیو، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانے میں ہم اہل ایمان کے لیے رہنما کتاب قرآن کریم ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا مجموعہ احادیث صحیحہ ہیں۔ ان پر ایمان لانے والے لوگ اور ان کو قبول کرنے والے لوگ، ان پر یقین کرنے والے لوگ ایمان والے کہلاتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان، جن کا اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، جن کا اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، جن کا بعث بعد الموت یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، اور جن کا اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر ایمان، یہ اور اس طرح کی چند باتیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان لے آنے کے بعد انسان مسلم کہلاتا ہے اگر اس کے عمل اچھے ہوں، اعمال صالحہ کرتا ہو، شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی انتھک کوشش کرتا ہو، تو وہ اپنے عمل کے اعتبار سے ایمان کے مدارج یعنی ایمان کے بلند درجات پر وہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان لے آنا ایک مسلم ہونے کی علامت ہے، لیکن صاحب ایمان ہونا اور ایمان کے اعلیٰ مدارج پر اعلیٰ درجے تک پہنچنا یہ اس کے عمل پر موقوف ہے۔ یہ بات ہم سب سمجھیں کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا کس پر موقوف ہے؟ اس کے عمل پر موقوف ہے۔ وہ جس طرح سے نیک عمل جس درجہ بندی کے ساتھ کرے گا، وہ ایمان کے بلند درجات پر ویسے ویسے چڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت اور ایک زمانہ وہ آتا ہے جب انسان اپنے عمل کے اعتبار سے ایمان کے اضافے کے ساتھ وہ مقام صدیقین تک پہنچتا ہے، مقام شہداء تک پہنچتا ہے، مقام انبیاء تک پہنچتا ہے، نبیوں کا درجہ نہیں لیکن اس برابری میں پہنچتا ہے کہ وہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام نبیوں کے ساتھ یعنی جنت میں ٹھکانہ اس کا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد، مسلم بننے کے بعد وہ عمل کے اعتبار سے اپنے درجات میں وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم سمجھیں۔ اب یہ سمجھ لینے کے بعد پھر ہم اور آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ انسان دائرے اسلام سے خارج کب ہوگا،
انسان دائرے اسلام سے یعنی مسلم دائرے اسلام سے خارج تب ہوگا جب وہ شرک جلی کرنے لگے، شرک جلی یعنی واضح شرک کرے، اور جن چیزوں کا اقرار کیا تھا ان کا وہ انکار کرنے لگے، یعنی اللہ کے واحد اور یکتا ہونے کا انکار کرے، رسول کی اتباع کے بجائے کسی اور کی اتباع وہ پیروی کرے، اس کے کتاب، اس کے ملائکہ اور تقدیر اور بعد الموت یعنی اٹھائے جانے کا وہ منکر ہو، انکار کرے، تو پھر وہ ایسا آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا یہی بات سمجھیے کہ اگر وہ ان چیزوں کے اقرار کے ساتھ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، ملائکہ پر، سب پر اقرار کے باوجود وہ معاصی و گناہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، معاصی و گناہ کرنے کے کوئی ایک بات، بہت سارے گناہ کے ذرائع و راستے ہیں جس کو وہ گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن رہتے ہوئے گنہگار ہوتا ہے۔ کیا رہتے ہوئے؟ مومن رہتے ہوئے، مسلم کہیے مومن کہیے، یہ کہتے ہیں مومن گنہگار، مسلم گنہگار، اور یہ ہم سب میں انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایمان کے باوجود وہ گنہگار ہے، ایمان کے باوجود وہ گنہگار ہے۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر کسی شرک میں، شرک خفی میں مبتلا ہے تو کہیں گے مومن مشرک ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ مومن ہے، مشرک ہے۔ یا کیا کہیں گے؟ وہ ایمان والا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گنہگار ہے، دائرے اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ گنہگار ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کتنوں کو، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ازروئے بشریت نبی کی صحبت میں ہونے کے باوجود ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے، آپ نے یہ کہا کہ تم سے گناہ ہو گیا ہے، اس کی حد جاری کی انہوں نے۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ ایک سے زنا سرزد ہو گیا ایک عورت سے، ظاہر سی بات صحابیاں رہی ہوں گی، ایک صحابی سے نبی کو دیکھا تھا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد رجم ان پر جاری کیا، رجم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر صحابہ کرام کی ایک جماعت میں باتیں ہونے لگی، ان کی تنقیص کی جانے لگی اور ان پر عیب جوئی کی جانے لگی ان کی محفل میں، اور ان کے جن پر حد جاری کی گئی تھی ان کو طرح طرح کے تنقیصی الفاظ سے نوازا جانے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے تنبیہ کی کہ تم کو معلوم نہیں ہے ان لوگوں نے ایسی توبہ کی ہے، ان لوگوں نے رجم ضرور کیا گیا لیکن ان لوگوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان دو پہاڑوں کے درمیان رہنے والے لوگ گنہگار ہو جاتے تب بھی اللہ رب العزت ان کو بخش دیتا اور معاف فرما دیتا۔ آپ دیکھیے حد جاری ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے تھے بلکہ گناہ کیا تھا اور ان پر حد جاری کیا گیا، وہ اسلام میں رہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح سے یہ باتیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تمہیدی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ایک باب متعین کیا ہے جس کا نام ہے باب المعاصی من امر الجاہلیہ۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ مطلب کیا ہے؟ معاصی و گناہ کا ارتکاب جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، ایمان کی کمی ہونے کا اس سے یقیناً خطرہ ہے، لیکن ایسا ولا یکفر صاحبها، لیکن معاصی و گناہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، ولا یکفر صاحبها بارتکابها، لیکن معاصی و گناہ کرنے والے کو کیا نہیں کہا جائے گا؟ کافر نہیں کہا جائے گا۔ آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں لیکن یہ بات ایمان والے ہیں، گناہ کیا، غلطی کی، کوئی خطا کیا، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہاں وہ گنہگار ہے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، جاہلیت کا کام کیا، گناہ کا کام کیا، غلطی کا کام کیا، بشر و انسان ہونے کے ناطے اس نے وہ کام کیا جس سے اس کے ایمان پر خطرہ ہے، جس سے اس سے ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، یہ سب ہے، لیکن
لیکن اس کو کافر یا مشرک نہیں کہا جائے گا الا بارتکابہ الشرک، سوائے اس کے کہ اس نے شرک کیا ہو، واضح شرک کرے، کسی کو جا کر کے غیر اللہ کو سجدہ کرے تو پھر اس کو کہا جائے گا۔ اچھا یہ بات اس لیے امام بخاری نے متعین کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اس کے بعد مان پیش کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا اور گناہ تو معاف کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے جو اس کی اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرے، اور شرک کے سوا دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہ بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے بندوں کے توبہ کے ذریعہ یا بندوں کے اعمال صالحہ کے ذریعہ۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قرآن کریم کی ایک آیت بھی دوسری آیت پیش کی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دیکھیے قرآن کریم کی آیت، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کن کی دو جماعتیں؟ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں مومنوں کی، یہاں تو مومن ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں جھگڑا کرنے لگیں، لڑنے لگیں، قتل و قتال کرنے لگیں، چاہے وہ فرد کی شکل میں ہو، چاہے دو گھر کی شکل میں ہو، چاہے دو خاندان کی شکل میں ہو، چاہے دو بستی کی شکل میں ہو، چاہے دو ملکوں کی لڑائی ہو، دونوں مومن ہوں اور آپس میں لڑ پڑیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں صلح کرا دو، ان دونوں میں کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ آپ کو معلوم ہے ہم سب قتل و قتال گناہ کبیرہ ہے، قتل و قتال گناہ کبیرہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا دخول نار کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل و مقتول دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہ حریص علی قتل اخی، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اتفاق سے وار اس پر پڑ گیا اور وہ مر گیا، اس لیے دونوں جہنمی ہیں۔ آپ نے قتل و قتال کو کیا قرار دیا؟ گناہ کبیرہ قرار دیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دونوں کو مومن کہتا ہے۔ یعنی یہ عمل گناہ کبیرہ ہے، دخول نار کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فسماہم المؤمنین، اللہ نے دونوں کو مومن کہا۔ مطلب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لینے والا دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ کہ ایک فرقہ تھا معتزلہ کا، ایک زمانے میں ان کا بڑا بول بالا تھا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا تو چاہے توبہ کرے، چاہے جتنی عبادت کرے، آپ پھر وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا اور دائمی جہنمی ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا کہ یہ رد کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرے اسلام سے خارج نہیں، یہاں قتل و قتال گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو مومن کہا ہے۔ اچھا ایک دوسری حدیث شریف میں پتہ دینا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری حدیث شریف ہے، پھر اس کا تجزیہ ہم پیش کرتے ہیں کیوں یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی معاملے میں آپس میں تنازع ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا باتیں آپس میں اتنی بڑھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو ابن السودا کہہ دیا، یعنی ایک کالی کلوٹی باندی کے لڑکے ہو کر کے ہم سے زبان درازی کرتے ہو، تمہاری یہ حیثیت کہ ہم جیسے شرفا سے تم زبان درازی کرو، تو ان کو ان کی ماں کے کالے ہونے کا طعنہ دیا۔ حضرت بلال حبشی تھے، کالے تھے یقیناً، ان کے ماں کے کالے ہونے کا اور ایک باندی یعنی نوکرانی کے بیٹے ہونے کا طعنہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت برا لگا اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر کے آپ سے شکایت کی کہ ابو ذر نے ہم کو ایسے ہی کہا ہے اور ہم کو بھری محفل میں ہم کو رسوا کیا ہے، ابن السودا کہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد
ان کو ڈانٹا، ابو ذر کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تمہارا وتیرہ اور یہ تمہارا طریقہ درست نہیں تھا کہ کبر و نخوت میں، حسب و نسب میں اپنے اوپر فخر کر کے اپنے میں سے کسی کو حقیر و ذلیل سمجھو اور ان کے نام و نسب کا تانا دو، ان کے پیشہ یا کاسٹ کی بنا پر کسی کو کمتر اور حقیر سمجھو، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سمجھانے کے بعد کہا انک امر فیک جاہلیت، تم ایک ایسے آدمی ہو کہ ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے۔ یہ لفظ یاد کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب پر اور یہ کہ پیسہ و کاسٹ کی بنیاد پر کسی کو ذلیل و حقیر سمجھ کر کے کوئی ایسا جملہ کہہ دینا جس سے اس کی شان میں تحقیر ہوتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا انک امر فیک جاہلیت، تم ایک ایسے آدمی ہو کہ ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ نقطہ لیا ہے کہ حسب و نسب پر فخر کرنا، کسی کے حسب و نسب پر طعن و تشنیع کر کے ان کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کیا کہا؟ تم ایسے آدمی ہو کہ بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے۔ یہ نہیں کہا اسلام سے خارج ہو گئے، یہ نہیں کہا ملت سے چلے گئے، آپ نے کہا بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے۔ یہ باتیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، آخر میں نتیجے کے طور پر اور بہت تفصیل بیان کی جا سکتی ہے دلائل کی بنیاد پر کہ آج ہمارا مسلم سماج اور معاشرہ کتنے فرقوں میں، کتنے مسلکوں میں، کتنے خانوں میں اور کہ سماج کتنے برادریوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگ ذرا سی بات پر لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کا فتویٰ اور ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، کسی کو مشرک کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اپنے مسجدوں کے دروازے مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پر بند کرتے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو حقیر اور ایک دوسرے کو ذلیل سمجھ کر کے دعا و سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ بات کسی طرح سے زیبا نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مومن ہے گنہگار ہونے کے باوجود، جو بھی اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے وہ مسلم ہے، وہ اسلام والا ہے، وہ اسلام میں ہے، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس سے دعا و سلام سے عاری سمجھنا، اس کے لیے اپنے گھر اور اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے یہ زیبا نہیں ہے۔ آپ اور ہم کو تاریخ کے روشنی میں بات معلوم رہے کہ دور صحابہ میں مسائل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے احترام تھا، اور اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں صحابہ کرام میں، اجلے صحابہ کرام میں بہت سی باتوں میں، بہت سے مسائل میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر سے اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اسی طرح سے بنو امیہ کا دور ہو، عباسیہ کا دور ہو، بعد کے ادوار میں مسلم سلاطین کا دور ہو، ان سب میں ایک، یہاں تک کہ ہمارے اس ملک میں شیعہ اور سنی جو ایک دوسرے کو مسلم ہی نہیں سمجھتے، اس شعر و شکر کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کر کے یہاں زندگی گزارتے تھے، تب وہ کامیاب تھے، تب وہ کامران تھے، تب وہ ان کا نقطہ اتحاد اسلام تھا، مسئلہ نہیں تھا، مسلک نہیں تھا، مسائل نہیں تھا، مسائل میں اختلاف کے باوجود نقطہ اتحاد کیا تھا؟ نقطہ اتحاد اسلام تھا، نقطہ اتحاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تھا۔ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں اور اس کو ایک دوسرے سے کہیں کہ ہمارا نقطہ اتحاد کبھی مسئلے پر ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ کچھ اور سمجھتے، ایک ہی مسلک کے لوگ ایک مسئلے میں کوئی کچھ اور سمجھتا، کوئی کچھ اور سمجھتا، نقطہ اتحاد مسلک یا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، مسائل نہیں ہو سکتا ہے، اسلام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام والا گنہگار ہونے کے باوجود مسلم ہے، گنہگار ہونے کے باوجود وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا، رسول کا، کتاب کا، ملائکہ کا سر عام انکار کر دے۔ جیسے کہ ابھی ایک مشہور کسی نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیا، اس کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں گنہگار ہونے کے باوجود وہ کیا ہیں؟ وہ مسلم ہیں، وہ دائرہ اسلام میں ہیں۔ اگر وہ مومن گنہگار ہیں، وہ مومن مشرک ہیں، وہ مومن گنہگار ہیں، لیکن ایمان
ایمان والے ہیں۔ یہ اس بنا پر بھی بات کہی جا رہی ہے کہ ایک مشہور ملک نے ابھی ایک مشہور جماعت پر ایک طرح سے پابندی لگا دی، بہت سے لوگ اس کی حمایت میں، بہت سے لوگ اس کے اختلاف میں نظر آتے۔ ہم کو اس سے کیا مطلب؟ وہ ہمارے ملک کے ایمان والے لوگ ہیں، مسائل میں اختلاف کے باوجود کسی نے پابندی لگائی ہوگی، ان کے ملک کے انتظام کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ ہمارے ملک کے باعزت شہری اور اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ مسائل میں اختلاف کے باوجود ہم کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی توقیر کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام مومن، ایک نوکر مسلمان، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک نوکر جھاڑو لگانے والا ایمان والا کسی دائرہ اسلام سے خارج کسی کافر اور کسی غیر مسلم سے ہزارہ درجہ بہتر ہے، گرچہ وہ غیر مسلم بلڈنگوں والا ہو، کوٹھیوں والا ہو، عہدے والا ہو، اگرچہ تم اس کو پسند بھی کرتے ہو لیکن مومن اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک باندی، ایک نوکرانی اگر وہ ایمان والی ہے تو وہ اس مشرکہ، اس کافرہ سے بہتر ہے جس کو چاہے آپ پسند کرتے ہوں، وہ دولت والی ہو، شہرت والی ہو اور بہت بڑی نامور ہو، لیکن اس سے ایک باندی مومن بہرحال بہتر ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم سب کو قرآن کریم کی آیات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی قدر اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔